اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزائر سرندیب کے مسلمان اپنے آباء و اجداد کے وطن عرب جانے کے لیے ہمہ وقت مضطرب و بے قرار رہتے تھے۔ یوں تو مشرق بعید میں واقع اس خطے میں انہیں ہر طرح سے آرام و سکون حاصل تھا۔ جزائر سرندیب کے اصل باشندے ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کاروبار بھی ان کے اچھے خاصے تھے۔ اس کے باوجود ان کے دل میں یہ ارمان مچلتا رہتا تھا کہ ہم اس دھرتی کا دیدار کریں جس سے ہجرت کر کے ہمارے باپ دادا سرندیب آئے تھے۔ آخر ان مسلمان باشندوں نے اجتماعی طور پر سرندیب کے راجہ سے وطن جانے کے لیے اجازت مانگی اور راجہ کے اجازت دینے پر عرب جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ 10-11 روز کی تیاری کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور قافلے کی صورت میں بندرگاہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں جہاں انہیں رات پڑتی وہ اپنا سامان گھوڑوں سے اتارتے اور خیمے کھول کر آرام کرتے اور صبح پو پھوٹنے پر پھر سے سفر شروع کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے بہت سی مسافتیں طے کر لی۔ سرادیب کا راجہ بہت اچھا تھا، اس نے ان کے لیے خاص حکم جاری کیا ہوا تھا کہ ان عربی مسلمانوں کو راہ میں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ علاوہ از اگر انہیں کسی قسم کی مدد درکار ہو یا کسی شے کی ضرورت پڑے تو فی الفور ان سے تعاون کیا جائے۔ مسلمانوں کے اس قافلے میں ایک نوجوان محمد اسلم بھی تھا۔ محمد اسلم انتہائی خوش شکل با کردار جوان تھا۔ قافلے والے اس کے حسن و سیرت اور حسن و جمال کی وجہ سے اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ وہ بہادر بھی بے حد تھا۔ دوسری طرف قافلے میں ایک خوبرو دوشیزہ طائرہ کی پاکیزگی اور خوبصورتی کے بڑے چرچے تھے۔ طائرہ کا سن 15-16 برس تھا۔ وہ شوخ ہونے کے ساتھ ساتھ سنجیدہ بھی تھی۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ قافلے والوں کو بھی ان کی پاک محبت کا علم تھا، لیکن وہ اسے برا نہیں تصور کرتے تھے، بلکہ اکثر کی خواہش تھی کہ محمد اسلم اور طائرہ رشتہ ازواج میں منسلک ہو جائیں۔ محمد اسلم اور طائرہ نے بھی یہی طے کر رکھا تھا کہ منزل پر پہنچنے کے بعد شادی کریں گے۔ یوں تو سفر کے دوران وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر دل کی پیاس بجھاتے رہتے تھے، تاہم جب قافلہ کہیں پڑاؤ ڈالتا تھا تو پھر ان کی ملاقات طویل سے طویل تر ہوتی تھی۔ ان کا دل چاہتا تھا یہ رات کبھی ختم نہ ہو، یہ ملاقات کبھی ختم نہ ہو۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے رہتے تھے۔ ان کے ہونٹ بند اور آنکھیں کھلی ہوتی تھیں، جن کے ذریعے وہ اپنی پاکیزہ چاہت کا اظہار کرتے تھے۔ تنہا بیٹھے ہونے کے باوجود ان کے خیالات اور جذبات کی شائستگی میں فرق نہیں آتا تھا۔ ان کے معصوم چہرے دیکھ کر لگتا تھا جیسے دو فرشتے زمین پر اتر آئے ہوں۔ محمد اسلم بھی باتوں میں احتیاط برتتا تھا اور طائرہ بھی سنبھل کر بولتی تھی۔ اس وقت بھی وہ دونوں قافلے والوں سے ہٹ کر ایک محفوظ جگہ پر براجمان تھے اور آپس میں پیار بھری باتیں کر رہے تھے۔ قافلے کو یہ 5واں پڑاؤ تھا اور وہ لوگ آبادی سے کافی دور تھے۔ جزائر سرادیب گرم و مرطوب خطہ تھا، اس لیے اس پر درختوں کی بھرمار تھی۔ قافلے نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا وہ جگہ بھی گھنے درختوں سے کٹی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رات بہت سیاہ اور تاریک لگ رہی تھی۔ محمد اسلم اور طائرہ ایک دوسرے سے باتیں کر کر کے اور ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر تھک گئے تھے، پھر بھی ابھی ان کا جی نہیں بھرا تھا۔ خاص کر طائرہ کی پیاس نہیں بجھی تھی۔ وہ چاہتی تھی یہ رات طویل سے طویل ہو جائے اور وہ یوں ہی محمد اسلم سے باتیں کرتی رہے، جبکہ اب پو پھٹنے والی تھی اور محمد اسلم چاہتا تھا کہ واپس خیمے میں جا کر نماز ادا کرے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے طائرہ کی باتوں کے جواب میں ہوں ہاں کرنا شروع کر دی۔ پرویش طائرہ سہمی ہوئی محمد اسلم کے شانے سے لگی کھڑی تھی۔ محمد اسلم اس بت تناز کو دیکھ رہا تھا، حسن کی دنیا میں مسرت کا جھولا جھول رہا تھا۔ اسے خواب میں بھی یہ خیال نہ تھا کہ طائرہ کسی وقت بے ساختہ پن کے انداز میں اس سے لپٹ جائے گی۔ وہ بھول گیا کہ طائرہ ڈر رہی ہے اور اس وقت اس کی دردئی کرنے کی ضرورت ہے۔ طائرہ نے خوفزدہ نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا، چلو محمد اسلم، اب خیمہ پر چلو۔ اب محمد اسلم کچھ ہوش میں آیا اور اس نے دل دئی کے لہجے میں کہا، مت ڈرو طائرہ، خوف کی کوئی بات نہیں ہے۔
طائرہ نے کہا ہاتھی چنگاڑ رہے ہیں اور یہ جانور بڑا موذی ہے، میرا کلیجہ مارے دہشت کے دک دک کر رہا ہے، آؤ بس اب چلیں۔ چونکہ اب محمد اسلم اچھی طرح اپنے خواص میں آ گیا تھا، اس لیے وہ سمجھ گیا کہ طائرہ ڈر رہی ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو طائرہ، دونوں چل پڑے۔ لیکن طائرہ اب بھی اس کے شانہ سے لگی ہوئی چل رہی تھی۔ دونوں چلتے رہے اور سامنے کی چٹان عبور کر کے دوسری طرف پہنچے۔ اس طرف بہت سے خیمے نظر آئے جو چاندنی میں سفید سفید سے چمک رہے تھے، بعض کے سامنے انگارے پڑے دہک رہے تھے۔ ان خیموں کے قریب پہنچ کر طائرہ محمد اسلم سے الگ ہوگی، اور جب دونوں خیموں کے حصار میں داخل ہوئے تو وہ شبہ بخیر کہہ کر آگے بڑھی اور ایک خیمہ کی طرف چل گئی۔ محمد اسلم بڑھتا چلا گیا اور چند خیموں کے سامنے سے گزر کر ایک بلند اور عالی شان خیمہ پر پہنچا۔ اس خیمے کے سامنے آگ روشن ہو رہی تھی اور ایک ادھیڑ عمر کی عورت آگ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے محمد اسلم کو دیکھتے ہوئے کہا کہ کہاں چلے گئے تھے بیٹا؟ میں تمہارے انتظار میں بیٹھے پھول کھا رہی تھی۔ یہ عورت محمد اسلم کی والدہ تھی۔ اس نے کہا امی جان، میں اس کے سامنے والی چٹان کی دوسری طرف چلا گیا تھا۔ اس کی والدہ کا نام حلیمہ تھا۔ اس نے کہا یہ پہاڑ ہے، اس پر کئی قسم کے جانور رہتے ہیں، تم کو نہتا نہیں جانا چاہیے تھا، کم از کم تلوار ہی لے جاتے۔ محمد اسلم غلطی ہوئی امی جان، آئندہ نہتا نہیں جایا کروں گا۔ حلیمہ نے مسکراتے ہوئے کہا آئندہ جانے کی نوبت ہی نہ آئے گی، ہم نے زیارت تو کر ہی لی ہے، اب خیر سے علی الصبح روانہ ہو جائیں گے۔ دیکھو عشاء کی اذان ہو رہی ہے، جاؤ نماز پڑھو۔ اس وقت اذان کی آواز آ رہی تھی۔ محمد اسلم نماز پڑھنے چلا گیا۔ یہ قافلہ جو جزیرہ سرادیپ کے کوہ آدم پر ٹھہرا ہوا تھا ان مسلمانوں کا تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ملک ہندوستان میں بغرض تجارت آئے تھے، اور وہاں سے واپسی پر چند خاندان سرادیپ میں رہ گئے تھے۔ یہ لوگ ان تاجروں کی اولاد تھے جو اب وطن واپس جا رہے تھے۔ وطن جانے سے پہلے وہ اس پہاڑ کی زیارت کرنے آئے تھے جس پر حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک رہے تھے۔ کئی روز سے یہ قافلہ مقیم تھا اور اب صبح کوچ کا انتظام کر چکا تھا۔ محمد اسلم ایک کھلی جگہ پہنچا جہاں ایک چشمہ روا تھا جو چٹان کے اوپر سے بہتا آ رہا تھا۔ چشمے کے کنارے پر بہت سے بوڑھے جوان اور بچے جمع تھے اور سب وضو کر رہے تھے۔ محمد اسلم بھی وضو کرنے لگا۔ وضو کر کے ان لوگوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر واپس خیموں کے پاس آئے۔ اس وقت عورتیں نماز پڑھ رہی تھی، بعض پڑھ چکی تھی۔ جب رات زیادہ ہوگی تو یہ سب سو گئے اور صبح بہت سویرے بیدار ہو کر ضروریات سے فراغت کر کے نماز پڑھنے لگے۔ نماز سے فارغ ہو کر خیمے اکھاڑ کر کھچروں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے۔ اس قافلے میں 20 مرد اور 12 عورتیں، 10 نوعمر لڑکیاں اور 16 بچے بھی تھے، گویا کل 50 افراد تھے۔ سب نہایت خوش تھے، وطن جانے کی خوشی ہر شخص کو تھی، جوش مسرت میں بہے جا رہے تھے۔ پہاڑ سے اتر کر یہ لوگ ساحل سمندر کی طرف بڑھنے لگے اور دوپہر تک چلتے رہے۔ جب آفتاب سر پر آ گیا تو انہوں نے قیام کر دیا، بقایا دن اور ساری رات ٹھہرے رہے۔ اگلی صبح کو پھر چل پڑے اور دوپہر کے قریب سنکونا کے درخت کے جنگل میں پہنچ گئے۔ اس زمانے میں سنکونا کے درخت کو کاٹ کر ایندھن یا عمارت کے کام میں لایا جاتا تھا، اور آج کل اس درخت سے قونین بنائی جاتی ہے جو ملیریا کے بخار والوں کو دی جاتی ہے۔ دوسرے روز یہ لوگ پھر چلے اور ناریل کے اونچے اونچے گنجان درختوں کے جنگل میں جا اترے۔ ان درختوں پر ناریل لگے ہوئے تھے کیونکہ یہ تمام جنگل سرادیپ کے مہاراجہ کی ملکیت تھا اور یہ مسلمان مہاراجہ کے مہمان تھے، اس لیے انہوں نے بہت سے ناریل توڑ کر ذخیرہ کر لیے۔ اگلی صبح کو پھر روانہ ہوئے اور ناریل کے درختوں کے جنگل میں گھسے چلے گئے۔ ناریل کے درخت نہایت بلند تھے، ان پر وہی شخص چڑھ سکتا تھا جو کہ درختوں پر چڑھنے میں مشتاق ہو۔